اور ایک مرتبہ قاسم چچا کا دامن پکڑے چلے آ رہے ہیں، 13 سال کا سن ہے۔ ایک مرتبہ کہا چچا اتنا بتائیے کیا کل کے شہیدوں میں میرا بھی نام ہے؟ حسین نے سوال کیا بیٹا قاسم شہادت کو کیسا پاتے ہو؟ ایک جملہ کہا احلی من العسل، چچا شہد سے زیادہ میٹھی سمجھتا ہو۔ ایک مرتبہ کہا بیٹا قاسم کل کے شہیدوں میں فقط تم نہیں، کل کے شہیدوں میں علی اصغر کا نام بھی ہوگا، اصغر کا نام سننا تھا۔ قاسم نے کہا اے چچا یہ فوجی میں حیا خیمے میں آ جائے گی، میں ہاتھ جوڑ کر کہوں گا قاسم سنا ہے برداشت نہیں ہوا، ہائے رے علی اصغر فوجی داخل ہوئی۔ اجرکم اللہ، پروردگار نوازوں پر رحمت نازل پر۔ شب عاشور قاسم نے مولا کو جواب دیا ہے چچا شہد سے زیادہ میٹھی ہے یہ۔ روز عاشور نمودار ہوا، صبح عاشور نمودار ہوئے، قاسم بار بار آتے ہیں چچا مجھے میدان جنگ میں جانے کی اجازت دیجیے، اور حسین بار بار انکار کرتے ہیں قاسم تم میرے حسن کی نشانی ہو، قاسم تم میرے امام کی نشانی ہو، بار بار انکار ہوتا رہا۔ تاریخ نے جملہ لکھا ہے ایک مرتبہ یتیم حسن خیمے سے باہر نکلا، ماں کے خیمے کے باہر آ کر بیٹھا، زانوؤں پر سر رکھا اور ایک مرتبہ رونا شروع کیا۔ یتیم بچہ ہے نا، ماں نے بیٹے کے رونے کی آواز سنی، خیمے سے باہر نکلی، قاسم کیوں روتے ہو؟ مادر گرامی بار بار چچا کے پاس جاتا ہوں، چچا جانے کی اجازت نہیں دیتے، ارے کچھ ایسا کیجئے کہ اجازت مل جائے۔ ایک مرتبہ تعویذ کو کھولا ہے، ایک مرتبہ قاسم نے تعویذ کو کھول کر پڑھنا شروع کیا۔ کیا لکھا تھا امام حسن مجتبیٰ نے؟ یا بنی یا قاسم، اے میرے بیٹے قاسم، اذا وجدتک عمک الحسین الغریب الوحید العطشان، جب اپنے چچا کو غربت کی عالم میں پانا، اکیلا پانا، پیاسا پانا، اپنے آپ کو قربان کر دینا۔ تحریر کو اٹھایا، دوڑ کر چچا کے پاس گیا، چچا جان آپ کی کچھ لے کر آیا ہوں۔ امام حسین نے تحریر کو دیکھا، آنکھوں سے لگایا، قاسم تم میرے امام کی تحریر لے کر آئے ہو، جاؤ میں نے تمہیں اجازت دی ہے، لیکن قاسم تیار میں تمہیں کروں گا۔ حسین نے کیسے تیار کیا؟ کربلا کے یہ وہ شہید ہے جسے حسین تیار کرتے جاتے تھے، روتے جاتے تھے۔ حسن کا امامہ سجایا، حسن کی ابا کو دوش پر ڈالا، حسن کی کبا کو پہنایا، اور روایتوں نے جملہ لکھا ہے جب قاسم کو تیار کیا، سواری پر سوار کرنا چاہتے ہیں۔ قاسم 13 سال کا سن ہے، قاسم کی قدم جسامت چھوٹی ہے، کوئی زرہ قاسم کو آ نہیں رہی تھی۔ عباس زرہ لے کر آؤ، عباس کئی زرہ لے کر آئے، کوئی زرہ قاسم کو نہیں آتی۔ زرہ کیوں کہتے تھے؟ اس لیے کہ تیر آئے تو جسم بن جائے، گھوڑوں کی ٹاپیں آئے تو جسم بن جائے، نیزہ آئے تو جسم بن جائے، لیکن قاسم نے زرہ نہیں پہنی ہے۔ حسین نے سوار کرایا، سوار کرنے کے بعد قاسم کے ایک مرتبہ قمیص کو گریباں کو چاک کر دیا۔ قاسم نے کہا چچا جان میرے گریباں کو چاک کیوں کیا ہے؟ امام مظلوم نے کہا بیٹا یہ یتیم ہونے کی نشانی، یہ یتیم ہونے کی نشانی ہے۔ جب تو فوج اعداء کے سامنے جائے گا اور کوئی تیرے مقابلے پر آئے گا جو تیرا گریبان چال دیکھے گا سمجھ جائے گا کہ یتیم آ رہا ہے۔ ایک مرتبہ حسین نے سوار کرایا، گلے لگے، بڑے انداز سے گلے لگے کہ حسین پر غش آ گیا، بے ہوش ہو گئے چچا اور بھتیجے۔ ایک مرتبہ قاسم ہوش میں آئے ہیں اور ایک مرتبہ سوار کر کے آگے بھیجا ہے۔ قاسم گئے ہیں مقتل کی جانب، جنگ کرنے کے لیے آگے بڑھے ہیں۔ قاسم اس انداز سے سوار ہوئے تھے، زرہ آ نہیں رہی تھی، قدم رکابوں میں سمٹ نہیں رہے تھے۔ جب قاسم آگے چلے ہیں، روایتوں نے منظر نامہ لکھا ہے، حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے دیکھا ایک چھوٹا سا بچہ تھا لیکن جنگ ایسے کر رہا تھا جیسے حیدر کرار کر رہے ہو، جنگ ایسے کر رہا تھا جیسے حسین اور عباس کر رہے ہو۔ ایک مرتبہ ایسا حملہ کیا، 35 لوگوں کو واصل جہنم کیا، اور ایک مرتبہ جب حملے سے 35 لوگ واصل جہنم ہوئے، ہمارے ساتھ نے کہا کون ہے جو اس کے مقابلے پر آئے؟ ازرق شامی نے کہا میں اس کے مقابلے پر آتا ہوں۔ ایک مرتبہ کہا اس کے لیے میرے بیٹے بھی کافی ہے، اپنے 7 بیٹوں کو بھیجا ہے۔ روایت یہ کہتی ہے امام حسین قاسم کی جنگ کو دیکھ رہے تھے، قاسم کے چہرے کو دیکھتے تھے، حسین کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا تھا۔ فضا نے پوچھا اے حسین کیوں کر چہرے کا رنگ تبدیل ہے؟ میرا قاسم جنگ لڑ رہا ہے۔ اے حسین قاسم تو پہلے بھی لڑ رہا تھا۔ فضا اماں اس لیے پریشان نہیں ہوں کہ جنگ لڑ رہا ہے، میں یہ سوچ کر پریشان ہو رہا ہوں اس کے سامنے جو آیا ہے وہ 1000 کے برابر ہے، کھانا کھا کر آیا ہے، پانی پی کر آیا ہے، میرا قاسم تنہا ہے،
میرا قاسم پیاسا ہے، میرا قاسم کیسے لڑے گا؟ اس کی ماں سے کہو دعا کرے، خدا اسے کامیابی دے۔ قاسم نے ازرق شامی کے 7 بیٹوں کو واصل جہنم کیا، یہاں تک کہ ازرق شامی کو واصل جہنم کیا۔ عمر سعد نے کہا یہ ایسے قابو میں نہ آئے گا، چاروں طرف سے گھیر کر مارو۔ کسی نے پتھر مارا، کسی نے پتھر مارا، کسی نے نیزہ مارا، کسی نے تلوار ماری، کسی نے تیر مارا۔ قاسم سنبھلا نہیں، جب زمین بنا کر گرا، دائیں طرف کے گھوڑے بائیں طرف، بائیں طرف کے گھوڑے دائیں طرف، قاسم پامال ہو گیا۔ مولا عقاب کی مانندہ ہے قاسم کے نعرے کو۔ لیکن اب ایک جملہ کہہ رہا ہوں، اس جملے کا حق ادا کر دینا۔ مر جاؤ گے اس جملے کے گریے پر۔ مقاتل نے جملہ لکھا ہے، قاسم گھوڑوں کی ٹانگوں سے پامال ہوا، لاشا طویل ہو چکا تھا۔ قاسم گھوڑے سے پامال ہوا، لاشا طویل ہو چکا تھا۔ مقتل نے جملہ لکھا ہے، لکھنے والے مورخ نے، احتمالہ، اس بات کا احتمال ہے، کانا صدرہ علی صدر الحسین ورجلان یخطان علی ارض کربلا۔ قاسم اتنا طویل تھا، قاسم کا سینہ حسین کے سینے پر تھا، قدم زمین کربلا پر خط کے ساتھ لاشا ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا تھا، حسین سے سنبھالے نہ سنبھل رہا تھا۔ ایک مرتبہ آبا کے دامن کو پھیلایا، قاسم کے ٹکڑوں کو جمع کیا، خیمے کی جانب چلے۔ ہوتا یہ تھا، زینب لاشی کو وصول کرتی تھی۔ حسین نے کہا، بہن زینب قاسم کو لے کر آیا ہوں۔ بھیا مجھے کوئی جنازہ نظر نہیں آتا، یہ جو کچڑی لے کر آیا ہوں یہ قاسم کے ٹکڑے ہیں۔ مادر قاسم نے بیویوں کو جمع کرنا شروع کیا، اے بیویوں مجھے مبارکباد دو، میری قربانی قبول ہوئی، میرا قاسم۔ ریتاں ڈل گئی مٹیاں رل گئی، مانو رواوے قاسم دی مہندی۔ ریتاں ڈل گئی مٹیاں رل گئی، مانو رواوے قاسم دی مہندی۔ ریتاں ڈل گئی مٹیاں رل گئی، مانو رواوے قاسم دی مہندی۔ ریتاں ڈل گئی مٹیاں، ہائے ہائے یا بات اللہ، مولا قبول فرمائی۔ ریتاں ڈل گئی مٹیاں رل گئی، سنو بھائی مصرع سنو۔ کبرا دا بابا چادر بچھا کے، ہائے ہائے ہو چن چن کے پاوے قاسم دی مہندی۔ ریتاں ڈل گئی مٹیاں رل گئی، مانو رواوے قاسم دی مہندی۔ ریتاں ڈل گئی مٹیاں۔ میرے بھائی قادری برادر بھی آ گئے نوکری کے لیے، مولا سب کا ہونا قبول فرمائے۔ او کبرا دا بابا چادر بچھا کے، کبرا دا بابا چادر بچھا کے، او چن چن کے پائے قاسم دی مہندی۔ ریتاں ڈل گئی، سنو بھائی نام مولا ادھر سنو۔ ہاں ریتاں ڈل گئی مٹیاں رل گئی، او مقتل جو سید میں نے پایا، کلائے نانا زہرا دا جایا۔ مقتل جو سید میں نے پایا، کلائے نانا زہرا دا جایا۔ ہو کوثر کا نعرے میرے ٹر گئے سارے، میرے ٹر گئے سارے۔ ہو کیڑا اٹھاوے قاسم دی مہندی۔ ریتاں ڈل گئی مٹیاں، ہائے قاسم، ہائے حسین، ہائے حسین، یا صاحب زمان، یا صاحب زمان۔ مٹیاں رل گئی، مانو رواوے قاسم دی مہندی۔ ریتاں ڈل گئی مٹیاں او پتراں نوں لوکاں
دی پہلا مجلس کرو قاسم دی پہلا مجلس کرو او بننے نو آکھو شگرانے میرے او بھول نہ جاوے قاسم دی میرے ریتاں چ ڈل